Let us think about the gates of آئیں ہم ہیکل کے پھاٹکوں پر غور کریں۔ you can see there's ہم پہلے بھی اس تعلق سے دیکھ چکے ہیں، different لیکن یہ directions سٹڈی مختلف زاویہ سے ہے۔ east, okay, یہ مشرق ہے، right. یہ شمال اور یہ جنوب ہے، First gate 1, 2, 3 into the یہ مشرقی پھاٹک ہے، 1, 2, یہ 3. 1 2 This is the 3 coast, یہ پھاٹک ہیں، you have the پھر entrance یہ صحن ہے، 1 2 3 یہ اندرونی صحن ہے، اور پھر یہ داخلی راستہ۔ 6 to 27. حزقیل Then he went to 40 the باب gate 6 تا east, went up the 27 steps آیت and کو ہم entered پڑھیں گے۔ the threshold of the gate. 40 One باب rod 6 تا each width 27 آیت and میں the خدا other کے کلام میں اس طرح also سے 1 لکھا rod ہے۔ width. The guard room was 1 rod long and 1 rod wide. چھٹی آیت There سے ہم were پڑھیں گے۔ 5 cubits between the guard rooms and the threshold of the gate. By the تب وہ wall of مشرق the gate facing رویا east پھاٹک was پر آیا اور 1 اس rod. کی سیڑھی پر چڑھا اور اس پھاٹک کے آستانہ Then کو he ناپا، entered the porch of the جو gate, ایک سرکنڈا چوڑا تھا اور دوسرا آستانہ کا عرض بھی ایک Now you سرکنڈا تھا۔ understand when you say 1 rod of 6 long cubits. اور یہاں پر ایک So 7 cubits. سرکنڈا کا ذکر ہے، He measured the porch of the gate 8 cubits and its side اور pillars 2 cubits. And the porch of the gate پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، the guard rooms of the gate 4 اور ہر ایک cubits کوٹری measured ایک سرکنڈا east لمبی اور ایک and سرکنڈا 2 چوڑی تھی، segments اور at the کوٹریوں کے base. درمیان The 5 sides of the 5 gate ہاتھ کا also had فاصلہ 4 تھا، measurements on اور each side. پھاٹک کی ڈیوڑی کے پاس اندر کی طرف پھاٹک کا آستانہ ایک سرکنڈا تھا۔ Does it mean anything if I continue on reading? So that's the description. Here it is. کیا اگر میں پڑھنا جاری رکھوں تو کیا آپ کو ان چیزوں میں سے کچھ سمجھ آئے گی؟ I'm just taking one example. Gate of the outer court. This whole thing is called ابھی آپ کے سامنے ہیکل کے تعلق سے بیان پڑھا گیا، آپ میں سے کچھ لوگ ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے پھاٹک ہے، پھاٹک کے مختلف حصے ہیں، is the یہاں پر یہ threshold پھاٹک of ہے the اور gate. اس کا So آستانہ we're ہے۔ going in here and this is the 7 steps. Okay. یہ 7 سٹیپ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 یہ سٹیپ ہیں، جس طرح سیڑھی کے سٹیپ ہیں۔ پہلی چیز جس پر آپ قدم رکھتے ہیں وہ ہے پھاٹک کا آستانہ یا دہلیز۔ پھر آپ ان حصوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں خدا کے لیے کوٹریاں کہا گیا ہے۔ Spaces are called ان guard کوٹریوں rooms. کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ ہے، Between the guard rooms اور and اس 9 کوٹری کی چوڑائی ایک ایک سرکنڈا ہے جو کہ 6 ہاتھ ہے، the width of this اور porch پھر is آپ 1 اندر rod داخل and 6 ہوتے ہیں۔ cubits. And then you go in and you have guard rooms on both sides, right? And then there's windows in the guard rooms, like the window there. And then آپ کو دونوں اطراف میں خدا کے لیے مسکن دکھائی دیتا ہے، پھر یہاں پر خدا کے لیے so this is حجروں کی کوٹریاں بھی ہیں جن کے تعلق سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ threshold of پھر the پھاٹک کی ڈیوڑی کے پاس اندر کی طرف by the پھاٹک کا porch آستانہ ایک سرکنڈا تھا۔ facing inward بس یہ پھاٹک کی ڈیوڑی ہے۔ of the gate. This is the porch of the gate. So you have the stairs, you have the threshold of the gate, and you have the guard rooms. آپ کے سامنے اب پھاٹک کا آستانہ ہے، اور پھر خدا کے لیے مسکن کے درمیان دیواریں۔ You have the پھر آپ threshold of مسکن the سے gate. گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، پھاٹک کا آستانہ Inward. پھاٹک کی ڈیوڑی کے اندر کی طرف ہے، پھر یہ داخلی راستہ ہے۔ اطراف کے ستون بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ These are the side. صحن اندر کی طرف ہے، یہ صحن ہے۔ The porch of the gate was faced inward. سیڑھیاں اور پھاٹک کے دہلیز، خدا کا مسکن، خدا کے مسکن کے درمیان دیواریں، پھر آپ مسکن سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، The gate that we پھاٹک کے آستانہ پر پہنچتے ہیں جو کہ صحن میں اندر کی طرف ہے۔ look to the statue. پھر پھاٹک کا داخلی راستہ ہے۔ Gives the right to the tree of life. یہ تھا پھاٹک کا نقشہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ Carrying on. ابھی بائبل مقدس میں سے پھاٹکوں کے تعلق سے پڑھا گیا، یہ وہ پھاٹک ہیں جو حیات کے درخت تک رسائی دیتے ہیں، جو کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک سب سے بڑی امید اور خدا کے دل کی لالسا ہے۔ You have to pass through these gates to reach the tree of life. This is the greatest hope that desires
اس ہیکل میں داخلے کی وجہ یہی ہے کہ بالآخر آپ حیات کے درخت تک رسائی حاصل کر لیں، یعنی خدا کی حضوری میں پہنچ جائیں، لیکن آپ کو اس کے لیے ان پھاٹکوں میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا، تبھی آپ حیات کے درخت تک پہنچ پائیں گے، جو کہ بنی نو انسان کی سب سے بڑی امید اور خواہش ہے۔ یہ پھاٹک کیا ہیں؟ ان پھاٹکوں کی کیا اہمیت ہے؟ آئیں غور کریں کہ بائبل مقدس ہمیں پھاٹکوں کے تعلق سے کیا تعلیم دیتی ہے اور کس طرح ہم ان پھاٹکوں سے گزرتے ہوئے حزقیل کی ہیکل اور نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھاٹک ہر اس چیز کو پیش کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہے۔ میرے لیے پاسبان کا دروازہ اس کا دفتر ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دروازہ دفتر ہے، پھاٹک جو کچھ اندر موجود ہے اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیں زبور 87 اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ زبور 87 اور اس کی دوسری آیت خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ زبور 87 دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ کیا خدا کو دروازے جمع کرنے کا شوق ہے؟ کیا خدا پھاٹکوں سے محبت رکھتا ہے؟ آئے پھاٹکوں سے یعنی سیون کے پھاٹکوں یعنی سیون کے پھاٹکوں سے محبت ہے۔ خدا یہ کہتے ہوئے سیون کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ خدا کو یعقوب کے کسی بھی مسکن سے زیادہ اس کے پھاٹکوں سے محبت ہے۔ خدا یہ کہتے ہوئے سیون کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے سیون کے پھاٹکوں سے محبت ہے۔ یسایہ 3 باب 26 آیت اور پھر 41 کی 31 آیت، یرمیہ 14 دوسری آیت، اس کے پھاٹک نوح اور گریہ زاری کریں گے۔ جب وہ گناہ کریں گے تو پھاٹک نوح گناہ ہوں گے، وہ روئیں گے اور ماتب کریں گے۔ اگرچہ یہاں پر پھاٹکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پھاٹک ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں جو ان کے درمیان رہتے تھے۔ جب کسی شہر پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا تو پھاٹک نوحہ کرتے تھے۔ پھاٹک اس کے اندر رہنے والے باسیوں کو پیش کرتے ہیں۔ آئیں ابراہیم سے کیے گئے خدا کے وعدہ کو بھی دیکھیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس کی 17 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ 22 باب کی 17 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ درج بالا حوالہ میں ہم نے اس برکت کا بھی بیان پڑھا جو خدا نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا ابراہیم کی نسل نے دشمن کے پھاٹکوں پر قبضہ کر کے ان کے مال و جائیداد کو لوٹ لینا تھا؟ پھاٹک اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اس کی نسل اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو زیر کر لے گا۔ پیدائش 24 باب 60 آیت، پس دشمنوں کے پھاٹکوں کا مالک ہونے کا مطلب ہے ان کے پھاٹکوں کو چوری کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے دشمنوں پر غالب آنا ہے۔ یہی وہ برکت ہے جو خدا ہمیں بھی دینا چاہتا ہے۔ خروج 12 باب 7 آیت اور 23 آیت، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تھے تو برے کا خون لوگوں پر نہیں بلکہ دروازوں کی چوکھٹوں اور دہلیزوں پر بازوں پر لگایا گیا تھا تو لوگ موت سے بچ گئے تھے۔ دروازے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے جو ان کے اندر رہائش پذیر تھے۔ ملاکی 1 باب 10 آیت، وہاں پر پھاٹک بند کرنے کا ذکر ہے، خدا کے حضور ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ بس جب خدا پھاٹک بند کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایسی پرستش اور عبادت کرنا بند کر دیں جس کا مرکز و محور انسانی سوچ ہے۔ ملاکی 1 باب 10 آیت اور پھر متی 7 باب 13 سے 14 آیت میں خدا یسوع نے آسمان کے تعلق سے کہا کہ وہ ایک تنگ دروازہ ہے۔ دوسرے نمبر پر پھاٹک اور آستانے یا دہلیزیں موجودہ جہان اور آسمانی عالم کے درمیان دیوار کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم فطری اور مفوق الفطرت سے 7 اقدام کا آئیڈیا لیتے ہیں، یہ خدا کی حضوری کے عالم کو پیش کرتے ہیں۔ پھاٹک کے اس اطراف اور دوسری طرف 2
مختلف جہان پائے جاتے ہیں. پس پھاٹک ایک الگ اور مختلف دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ہے. یسایہ 38 باب 10 آیت، آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. ایوب 38 17 آیت. یہاں پر پھاٹک موت کو پیش کرتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ہیکل کا آستانہ اس کے جلال کا مقام ہے. قابل غور بات ہے کہ حزقیل کی ہیکل کے آستانہ پر خدا کا جلال ظاہر ہوا. حزقیل 9 باب اور اس کی 3 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے. حزقیل 9 باب اور اس کی ہم 3 آیت کو پڑھیں گے. خدا کے کلام اس طرح لکھا ہے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا. یوحنا 1 باب 14 آیت. پھاٹکوں کی مخلصی بخش تاریخی اہمیت جو کہ حیات کے درخت کو پیش کرتی ہے. خدا یسوع آسمان کا پھاٹک اور آستانہ ہے. 1 باب 14 آیت. خدا کا کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، ایسا جلال جو اکلوتے کا جلال ہے. آسمان کہاں پر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اگر ہمیں پھاٹک مل جائے تو ہم آسمان میں داخل ہو جائیں گے. آسمان کی بادشاہی بظاہر لفظی طور پر ہمارے لیے کسی کشش کا باعث نہیں، لیکن جب ہم اس میں داخل ہوں گے تو یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوگی. خدا یسوع مسیح ہمارے پاس آیا اور ہمارے لیے اپنی بادشاہی کا پھاٹک بن گیا. یہی وجہ کہ وہ آسمان سے نیچے زمین پر ہمارے پاس آ گیا. اس کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی کے دروازہ تک رسائی نہیں پا سکتے تھے. حزقیل کی ہیکل میں خدا کا جلال آستانہ پر ٹھہرا، لیکن یہاں پر خدا کا جلال ہمارے درمیان آ کر سکونت پذیر ہوا، یعنی کلام مجسم ہوا. یوں خدا یسوع مسیح نے جسمانی صورت میں آستانہ کا کردار ادا کیا. یوحنا 14 باب 6 آیت. یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. وہ آسمانی باپ کا پھاٹک ہے. یوحنا 10 باب 7 آیت. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں. یسوع بھیڑوں کا دروازہ ہے. یسوع ہی خدا کی بادشاہی کا پھاٹک ہے. کلیسیا جو یسوع کے خون سے خریدی گئی ہے وہی آسمان کے آستانہ کا پھاٹک ہے. ہمیں یسوع اور کلیسیا کے درمیان تعلق اور رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیں یہ ایمان رکھنا شروع کریں کہ ہماری کلیسیا آسمان کا پھاٹک ہے. یسوع کلیسیا کے لیے پیمائش کا سرکنڈا ہے. کلیسیا کو مسیح کی مانند بننا ہے. یسوع کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ یسوع ہی نجات کا واحد وسیلہ ہے. اعمال 4 باب 12 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے. جب خدا یسوع آسمان پر چلا گیا تو اس نے ہمیں یہ کام سونپا کہ ہم جو کلیسیا ہیں آسمان کی بادشاہی کے لیے ایک آستانہ بن جائیں، ایک وسیلہ بن جائیں جو بہت سے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لائے. خدا منتظر ہے کہ بہت سے لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور ہمیں اس کے لیے اپنے حصے کا کام سر انجام دینا ہے. یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ کلیسیا آسمان کی بادشاہی کا آستانہ ہے. پیدائش 28 باب 12 آیت میں جب یعقوب نے ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان تک جاتی تھی اور جس پر فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے تھے،
یہ سیڑھی بھی کافی حد تک پھاٹک کا کردار ادا کرتی ہے۔ یعقوب اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اس نے کہا یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ یہ جگہ تو محض ایک ویرانہ ہے، لیکن وہ حیرت زدہ ہوا کہ یہ سنسان اور ویران جگہ ہے تو آسمان کا پھاٹک ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا موجود ہے۔ Jacob was running away from his father and his brother Esau, right? And at these یہ two خدا کے گھر کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ to the آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب اپنے باپ اور اپنے بھائی عیسیٰ سے ڈر کر اپنے ماموں لابن کے گھر بھاگا جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ اور بھائی کو دھوکہ دے کر برکت حاصل کر لی تھی، لوز کے مقام پر وہ تھک گیا اور وہ ایک پتھر اپنے سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ اس نے آسمانی نظارہ خواب میں دیکھا۔ وہ ایک سیڑھی کے وسیلہ سے آسمانی نظارے تک پہنچ گیا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ لوز کا یہ مقام ایک ویرانہ اور سنسان جگہ ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ وہ جگہ آسمان کا پھاٹک ہے، خداوند وہاں پر موجود ہے۔ بعض اوقات ہم ایمان کی زندگی بسر کرتے ہوئے کلیسیا، اسکول اور گھروں میں آتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں داخل ہو رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ خدا کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کلیسیا آسمان میں داخل ہونے کا پھاٹک ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ کلیسیا کس قدر خوبصورت نظارہ اور آسمان میں داخل ہونے کا آستانہ ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ یہوہ شامہ کا معنی ہے خداوند وہاں پر ہے۔ یہ کس قدر بڑی برکت ہے جو ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم یسوع مسیح جو آسمان کا پھاٹک ہے کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یعقوب بھاگا جا رہا تھا تو بھی خدا نے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یعقوب کو احساس ہو گیا کہ یہ جگہ تو آسمان میں داخل ہونے کا پھاٹک ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، گھر، سکول، دفتر، کلیسیا، وہی جگہ آپ کے لیے آسمان میں داخل ہونے یعنی خدا کی حضوری میں جانے کا وسیلہ بن جائے۔ ہمیشہ اس بات کا احساس اپنے اندر رکھے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں پر خدا موجود ہے۔ یہی وجہ کہ صبح کے وقت بیدار ہو کر یعقوب نے ایک پتھر لیا جو اس نے اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ اس نے اس پتھر کو ستون کے طور پر کھڑا کیا، خدا کے حضور سجدہ کیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، جس کا معنی ہے خدا کا گھر۔ خدا کرے ہماری کلیسیاں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پھاٹک بن جائیں اور لوگ خدا سے ملاقات کریں، اس پر ایمان لے آئیں۔ یعقوب نے کہا یہ جگہ کس قدر بھیانک ہے، آئیں مل کر پڑھیں۔ پیدائش 28 باب اور اس کی 22 آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کے 28 باب کی 22 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے 28 باب اور اس کی 22ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ پھر اس نے اعلان کیا سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ خدا کرے ہم بھی یعقوب کی طرح سنجیدہ طور پر اقرار اور اعلان کریں۔ خدا یسوع نے فرشتوں کے نیچے اترنے اور اوپر جانے کو مزید وضاحت سے بیان کیا کہ یہ جسمانی صورت میں مسیح یسوع ابن خدا کی آمد کی تصویر کش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نتنائیل کو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھو گے۔ یوحنا 1 باب 51 آیت۔ سیڑھی کی بجائے آپ فرشتوں کو ابن آدم پر آتے دیکھو گے۔ یعقوب نے سیڑھی دیکھی، یہ یسوع ہی وہ پھاٹک ہے جس کا یعقوب نے اقرار و اعتراف کیا۔ اس دور میں سبھی کو علم تھا کہ یسوع کیا بات کر رہا ہے۔ یعقوب کی رویا خدا کا بیٹا یسوع روحانی سیڑھی ہے، وہی رابطہ ہے، وہی آسمان میں داخل ہونے والا پھاٹک ہے۔ ہم جہاں ہوں یسوع ہمارے لیے آسمان میں داخل ہونے کی اشارہ ہے۔
جہاں کہیں خدا کا جلال کلام کے وسیلہ سے سکونت پذیر ہے، وہی جگہ آسمان میں داخل ہونے کا حقیقی پھاٹک ہے۔ اگر خدا کا کلام ہم میں موجود ہے تو پھر ہم آسمان میں داخل ہونے کا وسیلہ اور پھاٹک ہیں۔ ہاں، ہمارا کام یہ کہ ہم بہت سے لوگوں کو آسمان میں داخل ہونے کی دعوت دیں، اس کے لیے کوشش کریں اور اپنا کردار بھی ادا کریں۔ کیا یہاں پر حقیقی پھاٹکوں اور دروازوں کا ذکر ہے یا پھر خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے؟ زبور 24، جس طرح کہ ہم گیت زبور بھی گاتے ہیں، پھاٹکوں کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ کیا وہاں پر حقیقی پھاٹکوں کا ذکر ہے؟ پھاٹک اور آستانے بھی آسمان کے پیغمبر ہیں۔ یوحنا 10:3 آیت کو بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دربان کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، بھیڑیں اپنے مالک کی آواز سنتی، وہ انہیں نام بنام جانتا ہے اور انہیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ دربان کا کیا کام ہے؟ دروازہ کھولنا۔ مکاشفہ 22:16 آیت، خدا یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کی سرزنش کی کیونکہ وہ اچھے دربان نہیں تھے۔ خدا کرے ہم اچھے دربان بن جائیں، بدی اور کسی بھی خطرہ کو دیکھ کر دروازے بند، جبکہ خدا کی حضوری اور لوگ کو خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ یسوع نے فقیوں اور فریسیوں کی سرزنش کی۔ 3 وجوہات کی بنا پر خدا یسوع نے فقیوں اور فریسیوں کی سرزنش کی۔ وہ آسمانی پھاٹک کے انچارج تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے اس دروازہ کو بند کر رکھا تھا۔ وہ بالکل دروازہ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن وہ خود بھی داخل نہ ہوئے۔ انہوں نے داخل ہونے والوں کو بھی داخل نہ ہونے دیا۔ کیا آسمان کے پھاٹک کے دربان ہوتے ہوئے ہم بھی فقیوں اور فریسیوں جیسی غلطی کر رہے ہیں؟ کلیسیا اور ہم جنہوں نے یسوع کے ارشاد اعظم کو قبول کیا ہے پھاٹک ہیں، جبکہ کلیسیا کے تمام ارکان دربان ہیں۔ بطور کلیسیا قائد اور پاسبان ہمیں مطاعت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام ہیکل کے پھاٹک اور نیا یروشلم حیات کے درخت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ آدم ایک دربان تھا، لیکن وہ اپنے مقام، عہدے اور رتبے کو برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکا۔ اب کروبیم اور شعلہ زن تلوار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حیات کے درخت کے پھاٹک کو کھولیں اور بند کریں۔ یوحنا 15:1 آیت، یسوع حیات کا درخت ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ یسوع راہ، حق اور زندگی بھی ہے۔ ہم کس طرح پھاٹک میں سے داخل ہو کر حیات کے درخت میں سے کھا سکتے ہیں؟ مکاشفہ 2:7 آیت، جو کچھ خدا روح کے وسیلہ سے فرماتا ہے اسے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روح خدا کے کلام کو بائبل مقدس سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ مکاشفہ 22:14 آیت کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ کون مبارک ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں اور حیات کے درخت تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے ہم سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ جو غالب آئے اسے میں حیات کے درخت تک رسائی دوں گا۔ جو جامد ہوں گے وہی پھاٹکوں سے گزرتے ہوئے، اور جاموں سے مراد ہمارے اعمال ہیں۔ سفید کتانی لباس ہمارے راست اعمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جامد ہونے سے مراد توبہ کرنا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، ہمارے اعمال و افعال میں تبدیلی واقع ہو، یوں ہمیں حیات کے درخت تک رسائی ہوگی اور پھاٹک کے ذریعے شہر میں داخل ہوں گے، یعنی نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حزقیل کے ہیکل میں کون سی چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حزقیل کی ہیکل ایک تصویر تھی جو خدا نے حزقیل کو دکھائی۔ خدا نے اسرائیلیوں کو آسمانی ہیکل کے بیان کرنے کے لیے خدا نے یہ رویا حزقیل کو دکھائی۔ یہ ہیکل نئے یروشلم کا عکس ہے۔ اگر سلیمان نے اس زمین پر ہیکل خدا کے اس نقشہ کے مطابق بنائی
جو خدا نے مرد خدا موسیٰ اور داؤد کو بھی دیا تھا، تو پھر حزقیل کی ہیکل آسمانی نقشے کے عین مطابق تیار کی گئی۔ So which one does God prefer to be on? خدا دونوں ہیکلوں میں سکونت پذیر ہے۔ حزقیل کی ہیکل آسمانی تھی، خدا کس میں سکونت پذیر ہے؟ خدا دونوں ہیکلوں میں موجود ہے۔ کیا دو مختلف خدا ہیں؟ خدا کس ہیکل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے؟ خدا دونوں ہیکلوں میں سکونت پذیر ہے۔ اس ہیکل کے دو مختلف پہلوؤں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جہاں خدا سکونت پذیر ہے، آسمانی اور زمینی ہیکل یسوع کی ذات کے بھی دو مختلف پہلو ہیں، الہی اور انسانی۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہمارے بھی دو پہلو ہیں، روح اور جان۔ وہ کون سے نمایاں فرق ہیں جو حزقیل کی ہیکل اور سلیمان کی ہیکل میں پائے جاتے ہیں؟ پیتل کا حوض حزقیل کی ہیکل میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بنی نوع انسان کا مقصد خدا کے ساتھ ملاقات کرنا ہے۔ بائبل مقدس ایک ایسا وسیلہ جس سے ہم خدا کو جانتے اور اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم عہد کے صندوق پر بھی اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ بے شک یہ پاک ترین مقام ہے۔ دروازے سے شروع کرتے ہوئے سوختنی قربانی کے ساتھ ہمارے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، ہم دھوئے جاتے ہیں اور اسی مقام پر ہم روح القدس پاتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے 3 حصے۔ خیمہ اجتماع صحن یسوع کی خدمت کو بیان کرتا ہے، یعنی کفارہ، پاک مقام روح القدس کی خدمت ہے، خدا کو جاننا اور اس کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق استوار کرنا۔ پاک ترین مقام خدا کی خدمت کا مقام ہے، جہاں پر ہم خدا کے جلال کو دیکھتے اور ابدی زندگی پاتے ہیں۔ رومیو 8 باب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے روح نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ کاہن صرف اور صرف پیتل کے حوض میں اپنے ہاتھ دھو سکتے، پاک ترین مقام میں صرف کاہن ہی داخل ہو سکتے اور پھر وہ خدمت سر انجام دے سکتے تھے۔ وہ لوگ جو روح القدس کی قوت اور قدرت سے کام کرنا چاہتے ہیں، لازم ہے کہ پیتل کے حوض پر روح القدس حاصل کریں، یعنی پہلے دھوئے جانے کا تجربہ حاصل کریں اور پھر روح سے ممہور ہو کر خدا کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم روح القدس کی قوت اور مدد کے بغیر گناہ کی قوت اور اس کے بڑھتے ہوئے رجحان پر غالب نہیں آ سکتے۔ ہم توبہ کر سکتے ہیں لیکن روح القدس کی قوت اور قدرت کے بغیر گناہ کی دنیا میں لوٹ جائیں گے، اس لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ زبور 51 11 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ مرد خدا داؤد گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اسے علم تھا کہ گناہ کے غلبہ اور زور کو صرف اور صرف روح القدس کی قوت اور طاقت سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا، اے خدا اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اور پھر روٹیوں کی میز، شمعدان، بخور جلانے کا مذبح، یہ سب کچھ حزقیل کی ہیکل میں موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حزقیل کے ہیکل میں پردہ بھی نہیں تھا۔ پردے کا معنی ہے پاک ترین مقام کی راہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب یسوع نے جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا تھا۔ غور کریں، حزقیل کے ہیکل میں عہد کا صندوق بھی نہیں۔ پاک ترین مقام کی اہم چیز عہد کا صندوق بھی نہیں تھا۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایسی ہیکل میں داخل ہوں تو بے ساختہ کہہ اٹھیں گے، وہ سب چیزیں جو سلیمان کی ہیکل میں تھی کہاں گئیں؟ یہ کیسی ہیکل ہے؟ ہیکل میں ان سب چیزوں کی غیر موجودگی ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ ایسی ہیکل یسوع کے کفارہ بخش کام کے بعد ہی تعمیر کی گئی۔ آپ آسمان پر ایسی ہیکل دیکھ کر کہیں گے، خدا کہاں ہے؟ میں تو بڑی مشکل سے بڑی جاں افشانی کر کے یہاں پر پہنچا ہوں، مگر خدا کہاں ہے؟ پتھر کی 2 لوحیں، من، ہارون کا عصا، یہ سب وہاں موجود نہیں تھا۔ حاصل کلام، وہ تمام چیزیں جو حزقیل کے ہیکل میں موجود نہیں تھیں، سلیمان کے ہیکل میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ عہد کا صندوق بھی حزقیل کے ہیکل میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یوحنا 6 باب 47 آیت تا 51 آیت، یسوع نے کہا، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔
اور پھر شمعدان بھی حزقیل کی ہیکل میں دیکھنے کو نہ ملا. اور یوحنا پہلا باب اور چوتھی آیت اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. یوحنا 3 باب 3 تا 5 آیت یسوع نے کہا کہ ہمیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے. ہیکل میں پانی کے لیے پیتل کا حوض کیوں نہیں؟ کیوں وہاں پر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہیں؟ پردہ بھی وہاں پر دیکھنے کو نہ ملا. پہلی سلاطین 6 باب 31 آیت، دوسری تواریخ 3 باب 14 آیت. آپ ان حوالہ جات کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر عہد کا صندوق بھی وہاں پر دیکھنے کو نہ ملا. پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق خدا کی حضوری کی علامت ہے. پتھر کی لوہیں، من اور ہارون کا پھلا پھولا عصا، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع یعنی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا. وہ ہمارے درمیان روحانی آرام کے لیے ایک پاک خوراک بھی ہے. یسوع ہمارے لیے ایک زندہ امید ہے کہ ہم بھی موت پر غالب آ کر نئی زندگی میں جی اٹھیں. سلیمان کے ہیکل میں موجود یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ یسوع ہمارے لیے کیا خدمت سر انجام دے گا. حزقیل کی ہیکل میں اس لیے رویا میں خدا کے بندہ کو نہیں دکھائی گئی تھی کہ وہ ویسی ہیکل زمین پر قائم کرے، بلکہ یہ تو ایک تصویر تھی جو خدا کے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے فہم و ادراک کے حصول کی خاطر دی گئی. یاد کریں، شمعدان، پیتل کا حوض، بخور جلانے کا مذبح، روٹیوں کی میز، یہ سب کچھ یسوع کے صلیب پر سر انجام دیے گئے کام کو پیش کرتے ہیں. یوحنا 8 باب میں یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یوحنا 7 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یوحنا 17 باب میں یسوع نے کہن کے طور پر دعا کی. بخور، جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو پاک ترین مقام کی راہ کھل گئی، رکاوٹ دور ہو گئی. یسوع نے سلیمان کی ہیکل میں موجود تمام چیزوں کو ظاہر کرنے والی ساری خدمت سر انجام دی. یہ سب کچھ ہمارے لیے درست اور واجب ہے جو یسوع کی آمد ثانی کے منتظر ہیں. خدا یسوع پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع میں ہمیں نظر آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ وہ آ کر اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا. وہ ان لوگوں کے لیے کفارہ دے گا اور ان کے لیے اپنی راہ تیار کرے گا جس پر چل کر بنی نوع انسان واپس خدا کی طرف لوٹ سکیں گے. یسوع راہ، حق اور زندگی ہے. حزقیل کی ہیکل اور نیا یروشلم اپنے مقصد میں ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں جن کا کفارہ دیا جا چکا ہے، جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. انہیں یسوع کے خون کے وسیلہ سے معافی مل چکی ہے. جب یسوع آپ کو مل چکا ہے تو کیا آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے جو سلیمان کی ہیکل میں موجود تھی؟ آپ کے پاس یسوع ہے جو عہد کا صندوق ہے. حزقیل کی ہیکل اخیر زمانہ کی رویا ہے. آخری دور کے مقدسین جو یسوع کو حاصل کر چکے ہیں. جب آپ یسوع کو حاصل کر چکے ہیں تو پھر ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں. جب آپ کے پاس اصل چیز موجود ہے تو پھر کسی تصویر کی ضرورت پیش نہیں رہی. جب آپ کے پاس اصل کرنسی نوٹ موجود ہیں تو پھر آپ نقلی کرنسی کیوں کر حاصل کریں گے؟ لہذا سوختنی قربانی کے لیے مذبح جو درمیان میں ہے اس چیز کو بیان کرتا کہ ہیکل یسوع صلیب اور مسیح کے جی اٹھنے کی بنیاد پر قائم ہوگی. آپ صلیب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسیحی زندگی میں صلیب مرکزی حیثیت رکھتی ہے. صلیب کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم یسوع کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. یسوع کے وسیلہ سے ہی ہم روحانی قوت اور تقویت پاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ان کے لیے ہے جو چھڑائے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں، جو باپ کی گود میں ہیں، روح القدس کے پاک کیے جانے کے سبب سے خدا کے علم و معرفت میں ترقی کرنے والے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے والے، جو خدا کے حضور دعا میں وقت گزارتے اور اپنی دعائیں اور درخواستیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور یسوع کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. پرانے عہد نامہ میں
کئی ایک کام تھے جو آپ سبت کے روز نہیں کر سکتے تھے، آپ کام نہیں کر سکتے تھے، آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کام نہیں کر سکتے۔ یسوع کے مطابق کام کیا ہے؟ یوحنا 6 باب 27 آیت، اور خدا کا کام یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور یسوع جسے تو نے بھیجا اسے جانے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں کہ ہم خدا کے کام سر انجام دیں؟ یسوع انہوں نے ایک کام بتایا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ اس پر جسے خدا نے بھیجا ایمان لائیں۔ اصل کام یسوع کو جاننا اور اس پر ایمان لانا ہے۔ جب خدا نے کہا کہ سبت کے روز کام نہ کرو تو ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ یسوع کو جاننا ہے۔ ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ تخلیق کے ایام، تخلیق کے 6 دن مخلصی کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سبت کا دن آتا ہے۔ اب ابدی سبت کا انتظار ہے۔ سبت کا دن اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب ہم خدا کی بادشاہی میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ابدی سبت ہوگا۔ اگر آپ ابھی تک اپنی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ درست اور واجب نہیں۔ یہ سبت کے دن خدا نے کام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ سبت کے دن کام کرنے کی سزا موت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نجات کا کام مکمل نہیں ہوا۔ فلپیوں 2 باب کے مطابق اگر آپ کی زندگی میں نجات کا کام نہیں ہوا تو آپ خطرے میں ہیں۔ سبت کے دن آگ نہ جلائیں کیونکہ وہ آپ کی روشنی ہے۔ آپ کو انسانی کاوش کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے لیے آگ روشن کریں، یعنی آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اپنی نجات کے لیے کچھ کریں۔ خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ پہلے ہی کر دیا ہے۔ یرمیہ 3 باب اور 16 آیت کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پھر دوسرا پطرس 2 باب کی 8ویں آیت کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور بعد میں اس حوالہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور آپ اس کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو جانیں اور اس سے برکت پائیں۔ آمین۔